بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 32۔ سن 9 ہجری میں جن وفود کی آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوئی ان میں سے کچھ کا ذکر ہم گزشتہ درس میں کر چکے ہیں۔ مزید کچھ وفود ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ آج کے درس میں ہوگا۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے 400 آدمیوں کو لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ لوگ مزینہ کے تھے، اس لیے یہ وفد مزینہ کہلاتا ہے۔ فرماتے ہیں جب ہم لوگ اپنے گھروں کو واپس ہونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تم ان لوگوں کو کچھ تحفہ دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے گھر میں بہت ہی تھوڑی سی کھجوریں ہیں، یہ لوگ شاید اتنے تھوڑے سے تحفے پر راضی نہ ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ عمر جاؤ، ان لوگوں کو ضرور کچھ نہ کچھ تحفہ عطا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 400 آدمیوں کو لے کر گھر پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مکان میں کھجوروں کا ایک بہت ہی بڑا تودا پڑا ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے وفد کے لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ جتنی اور جس قدر چاہتے ہو ان کھجوروں میں سے لے لو۔ لوگوں نے اپنی حاجت اور مرضی کے مطابق کھجوریں لے لیں۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وفد کے سربراہ تھے، فرماتے ہیں سب سے آخر میں جب میں کھجوریں لینے کے لیے مکان میں داخل ہوا تو مجھے یوں لگا جیسے اس ڈھیر میں سے ایک کھجور بھی کم نہ ہوئی ہو۔ یہ وہی حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو فتح مکہ کے دن قبیلہ مزینہ کے علم بردار تھے۔ یہ اپنے 7 بھائیوں سمیت ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ کچھ گھر تو ایمان کے ہیں اور کچھ گھر نفاق کے ہیں، اور آل مقرن کا گھر ایمان کا گھر ہے۔ اسی طرح قبیلہ دوس کا ایک وفد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سن 9 ہجری میں حاضر ہوا۔ اس وفد کے قائد حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے۔ یہ اپنی کسی ضرورت سے مکہ مکرمہ آئے ہوئے تھے۔ کفار قریش نے ان سے کہہ دیا کہ خبردار تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملنا اور ان کی بات بالکل نہ سننا، ان کے کلام میں ایسا جادو ہے جو سن لیتا ہے وہ اپنا دین، مذہب سب کچھ چھوڑ بیٹھتا ہے، عزیز و اقارب سے اس کا رشتہ کٹ جاتا ہے۔ یہ کفار مکہ کے فریب میں آ گئے اور اپنے کانوں میں انہوں نے روئی بھر لی کہ کہیں قرآن کی آواز ان کے کانوں میں نہ پڑے۔ لیکن ایک دن صبح کو یہ حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قرات فرما رہے تھے۔ ایک دم قرآن کی جو آواز ان کے کان میں پڑی تو یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت سے حیران رہ گئے، اور کتاب الہی کی عظمت اور اس کی تاثیر ربانی نے ان کے دل کو موہ لیا۔ جب یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ علیہ السلام جب اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے تو یہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑے، اور مکان میں آپ کے سامنے مؤدبانہ انداز میں بیٹھ کے قریش کی بدگوئیوں کا سارا حال سنا کر عرض کی کہ خدا کی قسم، میں نے قرآن سے بڑھ کر فصیح و بلیغ آج تک کوئی کلام نہیں سنا۔ اللہ کے لیے مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے چند احکام ان کے سامنے بیان فرمائے، انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے فوراً کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔
پھر انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی علامت اور کرامت عطا فرمائیے کہ جس کو دیکھ کر لوگ میری باتوں کی تصدیق کریں، تاکہ میں اپنی قوم میں جا کر یہاں سے اسلام کی تبلیغ کروں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اللہ تو ان کو ایک خاص قسم کا نور عطا فرما۔ چنانچہ اس دعا کی قبولیت کا یہ اثر ہوا کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ کی طرح ایک نور چمکنے لگا، مگر انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ یہ نور میرے سر میں منتقل ہو جائے، چنانچہ ان کا سر ایک فانوس کی طرح چمکنے لگا۔ جب یہ اپنے قبیلے میں پہنچے اور اسلام کی دعوت دینے لگے تو ان کے ماں اور باپ بیوی کے سوا کسی نے اسلام قبول نہ کیا، بلکہ اسلام کی زبردست مخالفت کی۔ قوم سے مایوس ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی قوم کی سرکشی کا حال بیان فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ پھر اپنی قوم میں انہیں دعوت دو، بلاؤ، نرمی کے ساتھ انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہو۔ اس موقع پر انہوں نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم کے لیے بد دعا فرمائے، اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم اہد دوسن، اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما۔ چنانچہ پھر یہ اپنی قوم میں آئے، لگاتار اسلام کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ 70 یا بعض روایت میں 80 گھرانوں میں اسلام کی روشنی پھیل گئی، اور یہ سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے خوش ہو کر خیبر کے مال غنیمت میں سے ان سب لوگوں کو حصہ بھی عطا فرمایا۔ اسی طرح قبیلہ بنو عبس کے وفد نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضری دی۔ عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے مبلغین نے ہمیں بتایا ہے کہ جو ہجرت نہیں کرے گا اس کا اسلام قبول ہی نہیں ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو ہم اپنا سارا مال و متاع، مویشی وغیرہ بیچ کر ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کے لیے ہجرت ضروری نہیں ہے، ہاں یہ ضروری ہے کہ تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو اور زہد و تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہو۔ اسی طریقے سے وفد دارم 10 آدمیوں کا ایک گروہ تھا جس کا تعلق قبیلہ لخم سے تھا۔ ان کے سربراہ اور پیشوا کا نام ہانی ابن حبیب تھا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے میں چند گھوڑے اور ایک ریشمی جبہ، ایک مشک شراب اپنے وطن سے لے کر آئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے گھوڑوں کو اور جبے کو قبول فرمایا، شراب آپ نے ٹھکرا دی کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام فرما دیا ہے۔ ہانی ابن حبیب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں شراب کو بیچ دوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس اللہ نے شراب کے پینے کو حرام فرمایا ہے اس نے اس کی خرید و فروخت کو بھی حرام ٹھہرایا ہے، لہذا شراب کی اس مشک کو لے جا کر کہیں زمین پر تم بہا دو۔ ریشمی جبہ آپ علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں اس جبے کو لے کر کیا کروں گا جبکہ مردوں کے لیے اس کا پہننا ہی حرام ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس میں جس قدر ریشم ہے اس کو اس میں سے الگ کر دو، اور جو سونا لگا ہوا ہے اس سے بیوی کے زیورات بنا دو۔ ریشم کپڑا جو ریشم ہے اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت کو اپنے استعمال میں لے آؤ۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس جبے کو 8000 درہم میں فروخت کر دیا۔ یہ وفد بھی خوش دلی کے ساتھ مسلمان ہوا۔ اسی طرح سن 10 ہجری میں 10 آدمیوں کی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ یہ وفد غامد قبیلے کا تھا۔
اپنی منزل میں سامان کی حفاظت کے لیے ایک جوان لڑکے کو چھوڑ کر یہ لوگ آ گئے۔ وہ سو گیا، اتنے میں ایک چور آیا اور ایک سامان اٹھا کے لے کر بھاگ گیا۔ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ناگہاں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں کا ایک بیگ چور لے گیا ہے، مگر پھر تمہارے جوان نے اس بیگ کو واپس حاصل کر لیا۔ جب یہ لوگ واپس پہنچے، ان کے جوان نے بتا دیا کہ میں سو رہا تھا، ایک چور بیگ لے کر بھاگا، مگر میں بیدار ہونے کے بعد جب اس کی تلاش میں نکلا تو ایک شخص کو دیکھا، وہ مجھ کو دیکھتے ہی فرار ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ وہاں کی زمین کھودی ہوئی ہے۔ جب میں نے مٹی ہٹا کر دیکھا تو بیگ وہاں دفن تھا، میں اس کو نکال کر لے آیا۔ یہ سن کر سب بول پڑے کہ بلا شبہ یہ رسول برحق ہیں۔ اس واقعے کی اطلاع انہوں نے ہمیں دی تھی۔ ان سب لوگوں نے اسلام قبول کیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جب تک یہ لوگ مدینہ میں قیام پذیر ہیں، ان لوگوں کو قرآن مجید پڑھنا سکھاؤ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران کے نصارہ کا وفد، جس میں 60 آدمی تھے، 24 ان کے معززین اور شرفاء، اور 3 اشخاص اس درجے کے تھے کہ انہی کے ہاتھوں میں نجران کے نصارہ کا مذہبی اور قومی سارا نظام تھا۔ ایک عاقب جس کا نام عبد المسیح تھا، دوسرا سعید جس کا نام ایہم تھا، تیسرا شخص ابو حارثہ بن علقمہ تھا۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے سوالات کیے، آپ علیہ السلام نے ان کے جوابات دیے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے پہ گفتگو ہوئی۔ ان لوگوں نے یہ ماننے سے انکار کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کنواری مریم کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ چنانچہ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اللہ نے ان کو مٹی سے بنایا، پھر فرمایا کہ ہو جا، وہ فوراً ہو گیا۔ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، تو تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہارے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرے، بحث و مباحثہ کرے، بعد اس کے کہ تمہارے پاس علم آ چکا، تو ان سے کہہ دو آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو، پھر ہم گڑ گڑا کر دعا مانگیں، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مباہلے کی دعوت دی، تو ان نصرانیوں نے رات بھر کی مہلت مانگنے کے بعد صبح کو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین، حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مباہلے کے لیے تشریف لائے، تو انہوں نے انکار کر دیا اور جزیہ دینے کا اقرار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی۔ یوں اس نصارہ کے وفد کے ساتھ ان کے سوالات کے جوابات، ان کے شبہات و اعتراضات کے جوابات، ان کے ساتھ بحث و مباحثہ اور پھر مناظرہ، مجادلہ اور مباہلہ، اس کی تفصیلات سورہ آل عمران کے اندر موجود ہیں۔ سورہ آل عمران اسی سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔